رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، آپ روزے سے ہیں اور ایک شخص آپ سے نہایت سنجیدگی سے کہتا ہے، لیجئے ذرا یہ کھجور کھا کر دیکھیے، بڑی ہی میٹھی ہے۔ بتائیے آپ کیا سوچیں گے؟ یہی نہ کہ آپ اس کو دماغی مریض سمجھیں گے، ورنہ ہوش و حواس میں کوئی شخص ایسی نازیبا بات کہنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ کو ذرا بھی محسوس ہو جائے کہ یہ شخص ہوش و حواس رکھتے ہوئے یہ حرکت کر رہا ہے تو سوچئے آپ کے غیظ و غضب کی کیا کیفیت ہوگی۔ بھلا روزے میں بھی کوئی شخص کچھ کھا سکتا ہے؟ ذرا سی غذا بھی حلق سے نیچے اتارے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بے شک کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مسلمان معاشرے میں ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی شخص رمضان کے دنوں میں کسی کو کچھ کھانے کی دعوت دے، اور نہ کوئی شخص روزہ رکھ کر کچھ کھانے کی حماقت ہی کر سکتا ہے۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے باز رہنے کا نام ہی روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد بھلا دن میں کچھ کھانے یا چکھنے کا کیا سوال؟ مگر انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نہایت اطمینان سے مزے لے لے کر انسانی بوٹیاں چباتے رہتے ہیں، اور آپ کو ذرا احساس نہیں ہوتا کہ آپ کا روزہ دم توڑ رہا ہے۔ ایک کھجور کھانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن انسان کا گوشت آپ مزے سے کھاتے رہتے ہیں اور آپ کا سخت جاں روزہ ذرا مجروح نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ روزے سے ہیں، اپنے دوستوں کی ایک مجلس میں پہنچتے ہیں۔ مجلس میں ادھر ادھر کی گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر یکا یک یہ سب آدم خوار بن جاتے ہیں، چٹخارے لے لے کر مردہ انسانوں کا گوشت کھانے لگتے ہیں۔ آپ بھی بڑی بے باکی سے دسترخوان پہ ہاتھ مارنے اور انسانی لاش کو نوچنے لگتے ہیں، اور آپ کا احساس آپ کو ذرا بے چین نہیں کرتا کہ آپ روزے سے ہیں۔ انسان کا گوشت تو ویسے بھی حرام ہے، اور آپ روزے میں بھی مردار کھانے سے باز نہیں رہتے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھلا میں کب آدم خوروں کی مجلس میں گیا، کب میں نے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا، یا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ آدم خوروں کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، جب وہ انسانی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے منہ میں بھی پانی بھر آتا ہے، اور بے اختیار آپ بھی مردہ انسان کے گوشت پر منہ مارنے لگتے ہیں، اور آپ کو ذرا پریشانی نہیں ہوتی کہ آپ ایک انتہائی گھناؤنے کام میں لگ رہے ہیں۔ وہ مجلسیں جن میں آپ شریک ہوتے ہیں، کیا وہاں دوسروں کے عیب اور کمزوریوں پہ گفتگو نہیں ہوتی؟ کیا وہاں دوسروں پہ الزام نہیں تراشے جاتے؟ کیا وہاں دوسروں کے خلاف بدگمانیاں نہیں کی جاتی اور بدگمانیاں نہیں پھیلائی جاتی؟ کیا وہاں دوسروں کی غیبت نہیں کی جاتی؟ آپ ان مجلسوں میں اطمینان سے دوسروں کی غیبت سنتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، اور اکثر خود بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ خدا کی کتاب بتاتی ہیں کہ غیبت کرنے والے آدم خور ہیں۔ غیبت کرنا دراصل مردہ انسان کا گوشت کھانا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو۔ رمضان کا روزہ بے شک اہم ترین عبادت ہے۔ خدا نے اس کا عظیم صلہ اپنے ہاتھوں سے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا روزہ خدا کی نظر میں بھی روزہ قرار پائے۔ روزے کی حفاظت سے آپ یکسر غافل نہیں ہیں۔ روزے کی حفاظت ہی تو ہے کہ آپ غذا کا ایک ذرہ منہ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اسی احساس اور شعور کو ذرا اور بیدار کیجیے۔ کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر غیبت سے روزہ مردار ہو جاتا ہے، اور وہ ہرگز اس لائق نہیں رہتا کہ خدا کے حضور کل آپ اسے پیش کر سکے، نہ اس کے ذریعے پرہیزگاری اور تقوی کا کوئی جوہر آپ میں پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ خدا نے روزے کی یہی بتائی ہے۔ اس سے بڑی نادانی اور اس سے بڑا گھاٹا اور کیا ہوگا کہ آدمی دن بھر بھوکا پیاسا بھی رہے، لذتوں سے محروم بھی رہے، اور پھر بھی اس سے کہا جائے کہ تیرے حصے میں بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ خدا کی پناہ کہ اس سے آپ کا روزہ صرف بھوک پیاس کی شدت بن کر رہ جائے اور خدا کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے پلے روزے سے بھوک اور پیاس سے مرنے کے سوا اور کچھ نہیں پڑتا۔ خدا نے آپ کو روزہ رکھنے کا شعور دیا ہے تو اس کی قدر کیجیے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کو روزہ بنانے کی فکر بھی کیجیے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقبول روزے کے لیے دو باتوں کے اہتمام کی تاکید فرمائی ہے، ایک ایمانی شعور اور دوسرا احتساب۔ ایمانی شعور کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جن حقیقتوں پر ایمان لایا ہے وہ اس کے ذہن میں تازہ ہوں، خدا کی عظمت کا احساس، اس کے حضور جواب دہی کا تصور، اس کے وعدوں پہ یقین، اس کے غضب سے بچنے کی فکر، اس کے عذاب کا خوف، رسول سے قلبی محبت، ان کی سنتوں پہ چلنے کا عزم، یہ ساری باتیں آدمی کے ذہن میں تازہ رہے۔ اس ایمانی شعور کے ساتھ جو روزہ رکھا جائے گا وہی روزہ حقیقت میں روزہ ہوگا۔ اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ آدمی خالص اجر آخرت کے لیے روزہ رکھے اور ہر وقت چوک نہ رہے کہ کوئی اور محرک اس کے اخلاص کو لا نہ کر دے، اور اپنے روزے کو ان تمام برائیوں سے بچائے رکھے جو روزے کو مجروح یا بے اثر کرنے والی ہیں۔ اگر روزہ رکھ کر بھی آپ وہ سب کچھ کرتے ہیں جس سے خدا روکنا چاہتا ہے، اور گناہوں میں سرگرم رہے جن سے باز رہنے کی قوت پیدا کرنے کے لیے خدا نے آپ کو روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، تو پھر آپ ہی بتائیے خدا کو ایسے روزے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایسے روزے سے آپ اس بے باک اجر و ثواب اور عظیم صلوں کی توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ جن کا وعدہ خدا نے آپ سے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا کو اس سے کیا مطلب کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے۔ آپ کو خدا نے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے اور پابندی سے روزہ رکھتے ہیں، تو یہ ضرور سوچئے کہ آپ کس لیے روزہ رکھتے ہیں۔